ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک گھنے جنگل میں ایک پیڑ پر بندروں کا ایک جھنڈ رہا کرتا تھا۔ اس جھنڈ کا سردار بلو بندر تھا، جو بہت بیوقوف تھا، لیکن وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ عقل مند سمجھتا تھا اور ہمیشہ اپنے جھنڈ کے بندروں پر عقل مندی جھاڑتا رہتا تھا۔ جھنڈ کا کوئی بھی بندر جب بھی اپنے لیے ایک بہتر گھر بنانے کی بات کرتا تو بلو اس سے کہتا، ارے بیوقوف، ہم کوئی پرندے ہیں جو گھر بنا کر رہیں گے؟ ہمارے باپ دادا نے بھی کبھی گھر نہیں بنایا تو ہم کیوں بنائیں گے؟ ارے بندر گھر میں نہیں، پیڑوں پہ لٹکے ہوئے ہی اچھے لگتے ہیں۔ پر دادا، اب وقت بدل چکا ہے، ہمیں بھی اپنے پرانے رسم و رواج اور عادتوں کو بدل کر اپنے لیے گھر بنا لینا چاہیے۔ اور پھر بلو اس بندر کو ڈانٹ کر کہتا، تم اپنی صلاح اپنے پاس ہی رکھو، اگر زیادہ عقل مندی جھاڑو گے تو میں تمہیں اپنے جھنڈ سے نکال دوں گا، سمجھ گئے؟ بلو کی دھمکی سے ڈر کر بیچارہ بندر چپ ہو گیا۔ اسی طرح سے ان بندروں کا وقت بیت رہا تھا۔ پھر گرمی کا موسم بیتتا ہے اور برسات کا موسم شروع ہو جاتا ہے۔ ایک دن کی بات ہے، اس دن تیز بارش کے ساتھ ساتھ بڑی تیز آندھی بھی چل رہی تھی۔ آندھی میں کئی پیڑ ٹوٹ کر گر چکے تھے اور بندروں والا پیڑ بھی ٹوٹ کر گر گیا تھا۔ بندروں کے پاس اب رہنے کے لیے کوئی دوسرا ٹھکانہ نہیں تھا، اس لیے سارے بندر اپنے ٹوٹے ہوئے پیڑ کو ڈھونڈ کر آپس میں چپک کر بیٹھ گئے اور بارش میں بھیگتے ہوئے بارش کے بند ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ کئی گھنٹوں کے بعد جب بارش رکی تب سارے بندروں نے مل کر بلو سے کہا، بلو دادا، اپنا ہیرا ٹھیک ہی بولتا تھا، اگر ہم اپنا گھر بنا لیتے تو آج اس تیز بارش میں اپنے گھر کے اندر آرام سے بیٹھے ہوتے۔ ہاں، تم لوگ ٹھیک بول رہے ہو، لیکن ہم گھر بنا کر اپنے باپ دادا کے رسموں کو ختم نہیں کریں گے۔ ارے دادا، تو کیا ایسے ہی بارش میں بھیگتے رہیں گے؟ ارے نہیں نہیں، ہم کوئی خالی غفا دیکھ کر غفا میں رہنا شروع کریں گے۔ ہاں دادا، یہ ٹھیک رہے گا، ہمیں گھر بھی مل جائے گا اور گھر بنانے کے لیے محنت بھی نہیں کرنی پڑے گی۔ پھر سارے بندر مل کر غفا کو ڈھونڈنے کے لیے جنگل سے نکل کر ایک پہاڑ پر چلے گئے۔ پہاڑ کے دامن میں ایک غفا تھی۔ اس غفا میں ایک شیر رہا کرتا تھا۔ اس وقت شیر غفا کے اندر موجود نہیں تھا، وہ شاید شکار کرنے کے لیے گیا ہوا تھا۔ بندروں کا جھنڈ شیر کی غفا کے پاس آ گیا۔ ایک بندر غفا کو دیکھ کر خوشی سے تالی بجاتے ہوئے بلو بندر سے کہنے لگا، دادا، یہ دیکھو، ہم نے ایک غفا ڈھونڈ لی ہے، چلو اس غفا کے اندر چل کر دیکھتے ہیں۔ ارے ارے، اندر چل کر کیا دیکھو گے؟ اندر کیا تمہاری ماضی ناچ رہی ہے؟ ارے گدھے، ہمیں غفا کے اندر جا کر دیکھنا نہیں ہے، بلکہ ہمیں غفا کے اندر رہنا ہے۔ سارے بندر بلو کی بات پر ہنس پڑے۔ اس کے بعد سارے بندر غفا کے اندر چلے گئے۔ غفا کے اندر جانوروں کی ہڈیوں کا ایک ڈھیر لگا ہوا تھا۔ ایک بندر ہڈیوں کے ڈھیر کو دیکھ کر کہنے لگا، بلو دادا، یہ کسی شیر یا بھیڑیے کی غفا ہے جو کہ ابھی کہیں گیا ہوا ہے۔ اس کے آنے سے پہلے پہلے ہمیں یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ ارے ہم اس غفا سے کیوں نکلیں گے بھائی؟ اب تو اس غفا پر ہمارا قبضہ ہو گیا ہے، اب تو یہاں سے وہ نکلے گا جو یہاں رہتا تھا۔ سارے بندر بلو کی بات سن کر خوشی سے تالی بجانے لگے اور غفا کے اندر دھما چوکڑی مچانے لگے۔ تبھی غفا کے اندر منہ میں ایک شکار دبائے شیر آ گیا۔ شیر کو دیکھ کر سارے بندر ایک جگہ اکٹھے ہو گئے۔ شیر ان بندروں سے کہنے لگا، ارے بے وقوف بندروں، تم میری غفا میں کیا کر رہے ہو؟ چلو بھاگو یہاں سے، میں شکار کرنے کے چکر میں کافی تھک گیا ہوں، اب مجھے
थोड़ा आराम करना है। अरे हम क्यों भागे? यहाँ से तुम भागो। इस गुफा में तो अब हम रहेंगे। अरे उल्लू, गुफा में बंदर नहीं, शेर रहा करते हैं। बाहर ही बरगद का एक घना पेड़ है, तुम सब इस पेड़ पर जाकर रहो। देखो भाई शेर, बारिश के मौसम में हम पेड़ पर नहीं रहेंगे। अरे तुम क्यों नहीं इस पेड़ पर जाके रह लेते? बंदर की बेवकूफ़ी वाली बातें सुनकर शेर हंस पड़ा और कहने लगा, अरे बेवकूफ़ बंदर, कोई शेर पेड़ पर रहता है क्या? चलो अब फौरन यहाँ से भाग जाओ। अरे तुम निकलो यहाँ से। शेर को बंदरों की बहस पर बहुत गुस्सा आ गया और वो बंदरों की तरफ धाड़ने लगा। सारे बंदर धाड़ सुनकर थर-थर कांपने लगे और गुफा से बाहर भाग गए। और फिर शेर आराम से बैठकर अपना शिकार खाने लगा और आराम करने के लिए लेट गया। शेर की गुफा के बाहर कुछ ही दूर पर बरगद का एक पेड़ था। सारे बंदर पेड़ पर बैठकर आपस में सलाह करने लगे। एक बंदर ने कहा, बिल्लू दादा, भाई ये तो सरासर शेर की दादागिरी हुई जो इसने हमें गुफा से भगा दिया। दूसरा बंदर बोला, दादा, अगर हमें पेड़ पर ही रहना होता तो हम अपनी जंगल में ही किसी पेड़ पर ना रह लेते। यहाँ पहाड़ पर क्यों आते? अरे तुम लोग परेशान क्यों होते हो? हम इसी गुफा में रहेंगे। कैसे रहेंगे दादा? गुफा में तो शेर रहता है, वो हमें वहाँ नहीं रहने देगा। अरे बेवकूफ, हम कई सारे हैं और शेर अकेला है, वो हमसे जीत नहीं पाएगा। हम इसे खूब परेशान करेंगे तो वो हमसे परेशान होकर गुफा से भाग जाएगा और फिर हम सब गुफा में रहने लगेंगे। सारे बंदर खुश होकर ताली बजाने लगे। अरे वाह दाता वाह, आपकी अक्लमंदी का भी कोई जवाब नहीं है। क्या बढ़िया तरकीब समझाई है। और फिर ये दिन भी बीत गया और अगला दिन शुरू हो गया। शेर अपनी गुफा से बाहर निकला और अंगड़ाई लेकर गर्राता हुआ शेर शिकार करने के लिए वहां से आगे चला गया। पेड़ पर बैठे हुए बंदरों का झुंड शेर की सारी हरकतें देख रहा था। बिल्लू बंदर ने कहा, देखो भाइयों, जब ये शेर शिकार के लिए वापस लौटेगा और शिकार खाकर सो जाएगा, तब हम इसको भगाने अंदर जाएंगे और शेर को परेशान करके भाग आएंगे। फिर कुछ घंटे गुजर जाने के बाद शेर शिकार करके वापस लौट आता है और अपनी गुफा में चला जाता है। पेड़ पर बैठे हुए बंदर शेर को वापस आता हुआ देख लेते हैं। शेर गुफा के अंदर चला जाता है और अपने शिकार को खाने लगता है। शिकार खाकर शेर आराम करने के लिए लेट जाता है। फिर बंदरों का झुंड खामोशी के साथ पेड़ से उतरकर गुफा के पास आता है और बिना शोर किए दबे पांव चलकर गुफा के अंदर चला जाता है। गुफा में शेर आराम से सोया हुआ था। बंदर आकर शेर को परेशान करने लगे। कोई शेर के ऊपर चढ़कर कूदने लगा तो कोई शेर की पूंछ मरोड़ने लगा और कोई शेर के पंजे में गुदगुदी करने लगा। शेर अचानक से आंखें खोलकर बंदरों को देखता है और फौरन ही अपनी आंखें बंद करके करवट बदलकर चित लेट जाता है। बंदर कुछ देर तक शेर को परेशान करते रहे, लेकिन शेर ने कोई हरकत नहीं की तो बंदर गुफा से चले जाते हैं और अपने पेड़ पर आकर बैठ जाते हैं। ये सिलसिला कई दिनों तक लगातार चलता रहा। शेर जब आराम से सो जाता, बंदर चुपके से गुफा में घुस जाते और शेर को खूब परेशान करते, लेकिन शेर कोई भी हरकत नहीं करता और बंदर वापस अपने पेड़ पर जाकर बैठ जाते। एक दिन सारे बंदर आपस में बातें करने लगे। अरे बिल्लू दादा, ये कैसा शेर है? इसे परेशान करके हम खुद परेशान हो गए हैं, लेकिन वो ज़रा भी परेशान नहीं हो रहा है। लगता है हमारी ये तरकीब फेल हो गई है। दादा, आप ही कोई दूसरी तरकीब सोचिए। शेर को गुफा से कैसे भगाएं? अरे पता नहीं ये शेर परेशान क्यों नहीं हो रहा। चलो कोई बात नहीं, कोई और ज़बरदस्त सी तरकीब सोचता हूँ।
اور پھر 2 دن تک بندر نئی ترکیب سوچتے ہیں۔ اسی لیے 2 دنوں تک وہ شیر کو پریشان کرنے نہیں جا پاتے۔ تو شیر سوچنے لگتا ہے کہ پتہ نہیں کیا بات ہے، 2 دنوں سے وہ بندر مجھے پریشان کرنے کیوں نہیں آئے۔ چلو چل کر انہی سے پوچھ لیتا ہوں۔ شیر غفا سے نکل کر پیڑ کے پاس آیا اور بندروں سے پوچھنے لگا، ارے بندروں، تم 2 دنوں سے مجھے پریشان کرنے کیوں نہیں آ رہے؟ کیا ہو گیا ہے؟ شیر مہاراج، ہم آپ کو پریشان کرتے کرتے خود پریشان ہو چکے ہیں، اسی لیے ہم آپ کو پریشان کرنے کی کوئی نئی ترکیب سوچنے میں لگے ہوئے ہیں۔ ارے بے وقوف ہو تم، جن طریقے سے مجھے پریشان کرتے تھے نا، اس سے میں پریشان ہونے کے بجائے خوش ہوتا تھا، کیونکہ جب تم میرے جسم کو رونتے تھے تو میری ساری تھکن اتر جاتی تھی اور مجھے بہت مزہ آتا تھا۔ ہیں؟ اچھا، تو اسی وجہ سے تم نے کبھی کسی بندر کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا؟ ہاں، یہی بات ہے، ورنہ تم بندروں کی کیا مجال جو تم شیر کے قریب پٹک بھی جاؤ۔ ویسے میں تمہیں ایک خوشخبری سنا دوں۔ ہیں؟ کیسی خوشخبری؟ جلدی سناؤ نا۔ اس غفا میں رہتے ہوئے مجھے کئی سال ہو گئے ہیں، اب میں اس سے کافی تھک چکا ہوں، اس لیے اس غفا کو چھوڑ کر جنگل میں رہنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تم لوگ چاہو تو مزے سے اس غفا میں رہ سکتے ہو۔ جھنڈ کا ایک سمجھدار بندر شیر سے کہنے لگا، شیر مہاراج، ہم آپ کی بات پر یقین کیسے کریں؟ کیا پتہ ہمیں شکار بنانے کے لیے یہ آپ کی کوئی نئی چال ہو؟ ارے نہیں بندر بھائی، میں کوئی چال بازی نہیں کر رہا، میں بہت شریف شیر ہوں۔ میں اگر تم لوگوں کو شکار بنانا چاہتا تو بہت پہلے ہی بنا چکا ہوتا۔ میں سچ مچ یہ غفا چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اور پھر شیر سچ مچ ہی وہاں سے جنگل کی طرف چلا گیا۔ پھر سارے بندروں نے مل کر شیر کی غفا کی اچھی طرح صفائی کی اور آرام سے غفا میں رہنے لگے۔ بندروں کے جھنڈ کو اب گرمی، سردی اور برسات کے موسم کی کوئی فکر نہیں رہی تھی۔